بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ۔ آج ہے 23 جولائی اور دن ہے بدھ کا۔ صورتحال یہ ہے کہ آج میرے پاس بہت ہی اچھی اور بریکنگ سٹوریز ہیں، اور یہ بریکنگ سٹوریز، یہ خبریں ہرگز اچھی نہیں ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے لیے، مریم صاحبہ کے لیے، ان کے چچا کے لیے، ان کے انکل کے لیے، ان کے ابو کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ان دنوں امریکہ میں ہیں اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امریکی وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات طے ہو جائے۔ اور اب جو آخری موصولہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کو کچھ امید ہو گئی ہے، اور حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ملاقات طے ہوتی ہے، پہلے وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ وزٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بالکل اپوزٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے جا کے بھکاریوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اور یہ صرف امریکہ میں نہیں بلکہ بہت سارے ملکوں میں ایسا ہو چکا ہے، اور کئی دن تک انتظار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ کہتے ہیں کہ چلیں اب فقیر صاحب آ گئے ہیں تو ان کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال ہی دینا چاہیے۔ تو اس وقت یہ بے توقیری ہو رہی ہے۔ ایک اور خبر ہے اسحاق ڈار صاحب کے لیے اور شریف فیملی اور فیلڈ مارشل کے لیے، کیونکہ ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی امریکہ میں وہ گل ہونے لگی ہے، بلکہ برباد ہونے لگی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو صورتحال ہے ذرا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت معاملات کس طرف ہیں۔ پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کو ذرا دو ہاتھ کرنے چاہیے، کیونکہ آج کل میں کافی اس ساری صورتحال کا جائزہ لے چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے جی، اور وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑے مارتے رہتے ہیں، اور اپنی ہر کامیابی کو، ہر کامیاب ایونٹ کو وہ خود ہی خراب کر دیتے ہیں، اور آپس میں مرغوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی شکار تلاش کرتے ہیں، اپنے ہی اپنوں میں سے ہی کسی اپنے کو ہی تلاش کرتے ہیں، اور اس کو پھر سارا دن اس کی درگت بناتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ خاص طور پہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان کا لیڈر، بلکہ ان کے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ جیلیں برداشت کر رہے ہیں، وہ قید خانوں میں پڑے ہیں، اور صرف نظریے کی خاطر، اصول کی خاطر، اور آئین کی بالادستی کی خاطر، اور بنیادی انسانی حقوق کی خاطر۔ لیکن جو باہر بیٹھے ہیں وہ اس بات کا احساس نہیں کر رہے، اور ہر روز وہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اور عمران خان صاحب وارن بھی کر چکے ہیں، خبردار بھی کر چکے ہیں کہ اپنی اناؤں کو چھوڑ دیں، ضد کو چھوڑ دیں، اور فوکس کریں آپ اپنے اصل ہدف کی طرف۔ اصل ہدف کو آپ ٹارگٹ کریں اور وہاں پہ کامیابی حاصل کریں، سیاسی میدان میں کامیابی حاصل کریں، اپنے مخالفین پر فولاد کی طرح ان پر ٹوٹ پڑیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں وہ کام کیا ہے کہ جیلوں میں بیٹھ کر جو لوگ ہیں ان کو جتوایا ہے، اور وہ خود بھی جیل میں تھے، اور جیل میں بیٹھ کے ان کی آواز پر پاکستان کے عوام نے لبیک کہا اور ووٹوں کا انبار لگا دیا۔ اور اس وقت جو پنجاب اسمبلی میں 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں، قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ان کا ہے، اور خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور پوری کی پوری ایک فولاد ہے، آزاد کشمیر میں موجود ہیں، گلگت بلتستان میں ان کی میجورٹی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان سے کہوں گا کہ جناب آپ اپنے بارے میں نہیں، اپنے لیڈر کے بارے میں سوچیں کہ وہ کتنی بار آپ کو کہہ چکا ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ وزارت اقتصادی امور اور وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ پہلے ذرا اس رپورٹ کا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ جو کچھ دعوے کیے جا رہے تھے اس ناجائز حکمرانوں کی طرف سے، وہ سارے کے سارے دعوے غلط ہیں، اور یہ وزارت اقتصادی امور یہ حکومت کی وزارت ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی نہیں ہے، یہ کسی اپوزیشن کی نہیں ہے، اور وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان تینوں نے رپورٹ کی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اس ناجائز حکومت نے گزشتہ سال اتنا زیادہ بیرونی قرضہ لیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں، اور پچھلے 78 سالوں میں کبھی اتنا زیادہ قرضہ نہیں لیا گیا ایک سال میں جتنا اس ناجائز سرکار نے ایک سال میں لے لیا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق
3.4 ارب ڈالر یعنی کہ کل قرضوں کا 13% ترقیاتی منصوبوں کے لیے وصول ہوئے، جبکہ باقی قرضے بجٹ خسارے کو پورا کرنے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے لیے لیے گئے ہیں۔ اب زر مبادلہ کے ذخائر، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے 18 ارب ڈالر ہو گئے، کبھی کہتے ہیں 16 ارب ڈالر ہو گئے، وہ سارے کے سارے قرض لے کے انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اپنے گلے میں، اور وہ جو گلے میں پیسے پڑے ہیں اس پہ سود ادا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ حکومت کو 11.9 ارب ڈالر براہ راست قرض کی صورت میں ملے، اور اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر جون کے اختتام پر 14.5 ارب ڈالر تھے، جو کہ بنیادی طور پر انہی قرضوں کے رول اوور اور نئی ادائیگیوں کا نتیجہ ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی پیسہ اپنا نہیں ہے۔ حکومت کو تقریباً 12 ارب ڈالر براہ راست قرض کی صورت میں ملے، اور جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.2 ارب ڈالر زیادہ ہیں۔ سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات اور کویت کی جانب سے مجموعی طور پر 12.7 ارب ڈالر کے رول اوور کیے گئے۔ یعنی یہ ہے صورتحال کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ سعودی عرب نے 5 ڈالر کے ڈپازٹس 4% شرح سود پر دیے، جبکہ چین نے 6% سے زائد شرح سود پر 4 ارب ڈالر دیے۔ یو اے ای نے 3 ارب ڈالر کے ذخائر اسٹیٹ بینک میں رکھوائے، وہ بھی کمرشل لون ہے۔ چین نے 484 ملین ڈالر کی گارنٹی شدہ رقم اثاثے خریدنے کے لیے دی، جبکہ حکومت 1 ارب ڈالر کے یورو بانڈز اور پاؤنڈ بانڈ جو ہے وہ جاری کرنے میں ناکام رہی، اور حکومت نے مہنگے تجارتی قرضے حاصل کر کے اس کمی کو پورا کیا، جن میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی گارنٹی بھی شامل تھی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور آئی ایم ایف نے 2.11 ارب ڈالر اور ورلڈ بینک نے 1.7 ارب، اسلامی ترقیاتی بینک نے 716 ملین ڈالر کے قرضے دیے۔ سعودی عرب نے 6% سود پر 200 ملین ڈالر کا تیل فائنینسنگ معاہدہ کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کا قرضہ برائے جی ڈی پی تناسب اور مجموعی مالیاتی ضروریات اب ناقابل برداشت سطح سے تجاوز کر چکی ہیں۔ آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 3 مالی سالوں میں 2026، 27 اور 28 کے دوران پاکستان کو 70 ارب ڈالر کی بیرونی مالیاتی ضرورت ہوگی، جو قرض واپسی کی صلاحیت پر مسلسل خطرات منڈلا رہے ہیں۔ یہ جو شادیانے بجاتے ہیں نا جی کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور ہم نے ڈیفالٹ سے نکال لیا، یہ ڈیفالٹ ہے۔ ڈیفالٹ سے کیسے نکال رہے ہیں؟ مزید قرضے لے کے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 3 سال یعنی یہ فیلڈ مارشل صاحب جن 3 سالوں میں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کی حکومت کے جو 3 سال باقی پڑے ہیں اردلی سرکار کے، سمدی سرکار کے، چچا سرکار کے، مودی سرکار کے، ان سب کے جو پڑے ہیں ان کا یہ کچا چٹا ہے، اور پاکستان کو 70 ارب ڈالر کی بیرونی مالیاتی ضرورت ہوگی۔ یہ ہے صورتحال، یعنی تقریباً 25 ارب ڈالر 24 ارب ڈالر سالانہ ان کو چاہیے، اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے 3.5 سالوں میں اور بالخصوص 9 مئی کے بعد پاکستان کے حکمران جو اس وقت ہیں وہ سول ہیں یا فوجی ہیں، ان دونوں حکمرانوں کی پریورٹی پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی عدالت، پاکستان کی وکالت، صحافت، سیاست یہ ترجیح نہیں تھی۔ ان کی ترجیح صرف ایک تھی، اور وہ تھی عمران خان کو کرش کرنا ہے، پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، اور اس جعلی نظام کو کیسے اپنے مٹھی میں بند کرنا ہے۔ یہ خواہش، یہ ضد، یہ انتقام اس نوبت پہ لے آئی ہے۔ یہ رپورٹ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، یہ میری اور آپ کی تیار کردہ نہیں ہے، یہ انہی کے جو وزارت خزانہ ہے، انہی کا اسٹیٹ بینک ہے، انہی کے افسر بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ تیار کر کے دی ہے، اور آئینہ دکھایا ہے کہ یہ ذرا آئینہ دیکھ لیں شیشے میں، آپ کی اکانومی کی حالت یہ ہے۔ اب وہ کہاں گیا SIFC، اور کہاں گئے اتنے بلند بانگ دعوے، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگین وہی جو جنرل باجوہ صاحب غلطیاں فرماتے تھے، وہی غلطیاں اب فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں، اور
ایک بجٹ منظور ہوا، ایک FBR نے قانون بنایا، حکومت نے قانون بنایا، وزیر خزانہ صاحب ڈٹ گئے اور اس میں اس کو ٹھیک کروانے کے لیے تاجر جو ہیں اور بزنس مین جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی سول حکومت کا نمائندہ نہیں ہوتا اور وہاں پہ ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ مارشل کی، ان کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نہ ہی وزیر خزانہ ہے، نہ ہی وزیر اقتصادی امور ہے، نہ ہی گورنر اسٹیٹ بینک ہے، نہ ہی FBR ہے، کوئی بھی نہیں ہے، فیلڈ مارشل ہیں اور جناب محسن نقوی صاحب ہیں، یعنی سب کچھ فیملی کے اندر ہی رہ جائے، باہر کچھ نہ نکلے۔ اور انہوں نے شکایتوں کے انبار لگائے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا کام نہیں ہو رہا اور جناب آپ حکم صادر کریں، اور پھر وہی حکم صادر ہو گیا ہے FBR کو کہ جناب بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ورنہ یہ پہیہ نہیں چلے گا۔ اور اس میں کافی اور لوگ بھی تھے، مختلف چیمبرز آف کامرس کے جو ہیں وہ صدور تھے، اور یہ ساری لیڈرشپ ملی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نظام کے کھوکھلا پن کا حال۔ اب یہ سارے کا سارا کیونکہ جب آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے تو پھر اس کا بلیم بھی آپ پہ ہی آئے گا، آپ پہ ہی تنقید ہوگی، اور پھر جب وزیر خود کہیں گے، حکومت خود کہیں گے فیلڈ مارشل ہی سب کچھ ہیں تو فیلڈ مارشل ہیں، تو پھر جناب یہ سارا میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا رپورٹ۔ اب آتے ہیں آگے۔ اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے ہیں آج کل امریکہ، اور پہلے فیلڈ مارشل ایک خفیہ ملاقات مار کے آئے ہیں اور ڈیل بھی مار کے آئے ہیں، پتہ نہیں امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ اور ڈار صاحب اب گئے ہوئے ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، لیکن ان کا دل دماغ ہر وقت خزانہ میں اور FBR میں کھبا رہتا ہے، تو اس لیے وہ گئے ہیں اور وہاں پہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہو جائے، لیکن ان کا سارے کا سارا جو خوابوں کا جو بدحال کر دیا، ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، وہ کر دیا ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے۔ قاسم اور سلیمان خان امریکہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ملاقات بھی کر لی ہے۔ پہلی ملاقات ان کی رچرڈ گرینل سے ہو گئی ہے، اور رچرڈ گرینل نے اپنی ان کے ساتھ قاسم اور سلیمان کے ساتھ ایک بے تکلفی والی تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے، اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ کیلیفورنیا میں خوش آمدید میرے دوست، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگا، اور انہوں نے کہا کہ سلیمان اور قاسم کو کہ آپ کو مضبوط رہنا چاہیے، اسٹرانگ رہیں، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سیاسی مقدمات بھگت رہے ہیں اور پروسیکیوشن کا شکار ہیں، آپ تنہا بالکل نہیں ہیں، اور فری عمران خان کا ہیش ٹیگ انہوں نے جاری فرمایا ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب رچرڈ گرینل جو ہیں، میں آپ کو بات کھول کے بیان کر دوں، رچرڈ گرینل جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کابینہ کے اہم رکن ہیں اور ان کے بہت ہی معتمد ساتھیوں میں سے ہیں، اور عمران خان صاحب کے معاملے کو اگر باہر انفارمل وے میں کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ رچرڈ گرینل دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کرتے رہتے ہیں، اور پہلے بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک کہہ چکے ہیں فیلڈ مارشل کو کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ حل کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ حل کریں، لیکن ابھی تک چونکہ جو بظاہر ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، لیکن مجھے تو نظر آ رہی ہیں، اور بہرحال میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا دیکھنے کا انداز ہے، اور کیونکہ یہ 9 مئی کی سزائیں بھی جو ہیں اس سے جان چھڑوائی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور 9 مئی سے اب جان چھڑوا لی گئی ہے، سزائیں ہو گئی ہیں اور ٹائم فش ہو گیا ہے، اور عدالتوں سے سزائیں سنوا دی گئی ہیں، اور اس کے بعد اب معاملہ عدالتوں میں ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ان تمام رہنماؤں کی ضمانتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ چیزیں اب ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ 9 مئی کا کمبل جو ہے وہ انہوں نے اوڑھ تو لیا تھا، اب اس سے اتارا نہیں جا رہا تھا، تو یہ تو ایک ہو گیا۔ اب قاسم اور سلیمان کی جو ملاقاتیں ہیں، فردر اور بھی ملاقاتیں ہیں، یہ میرے سامنے شیڈول پڑا ہے ان کا، مختلف کانگریس مین سے ملاقاتیں ہیں، مختلف جو کانگریشنل کمیٹیز ہیں ان کے سربراہان سے ملاقاتیں ہیں، اور یہ ان کا بھرپور وقت گزرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے آنا ہے برطانیہ، اور اس کے بعد پھر اگلی قسط آئے گی، اس کا ذرا تھوڑا سا آپ انتظار کریں، اور اس دوران جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ بہت جلد حل ہونے والا ہے، اور ڈار صاحب جو ہیں
ان کا وزٹ جو ہے ان کے وزٹ پہ پانی پھیر دیا ہے، اور کیسے پھیرا ہے میں پھر آپ کو انشاءاللہ یہ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ ڈار صاحب گئے تھے اپنی لابنگ کے لیے اور اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے، لیکن عین انہی دنوں میں جو ہے وہ قاسم اور سلیمان ادھر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار کے لیے جو مریم صاحبہ کے انکل ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی دھچکا خبر ہے، اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ شکست جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ تسلیم کر لی ہے، اور بھارتی فضائیہ نے بھی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور اپنے روسی ساختہ MiG-21 طیاروں کو، تمام کے تمام طیاروں کو وہ گراؤنڈ کر رہے ہیں، ان کو ریٹائر کر رہے ہیں، اور اپنی فضائیہ سے نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے ایبلٹی ہے، پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس جو فائٹر ہیں، وہ ان کا مقابلہ انڈیا کے طیارے نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ آزمودہ جہاز جس پہ اب تک جن جہازوں کے ذریعے انہیں تمام جنگیں لڑیں، لیکن 2019 کے بعد عمران خان صاحب کا جب دور تھا اور بالا کوٹ ہوا، تو عمران خان صاحب جب ابھینندن کو پکڑا اور 2 طیارے ان کے گرائے، 2 MiG طیارے گروائے تھے، اور پھر اب جو ہے مقابلہ ہوا تو اب بھی فضائیہ نے شاندار کام کیا اور ان کے 5 طیارے گرائے، تو فضائیہ جو ہے انڈین فضائیہ وہ بالکل فارغ ہو چکی ہے، لہذا جو یہ کہتے تھے کہ جنگ ہونی ہے، کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی، وہ ایک جھٹکا ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو پولیٹیکل موٹیوز تھے وہ بھی اچیو کر لیے گئے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔